لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سب کے حق میں سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارادے پر موقوف ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں مسلمان بناتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارا دادیال اور ننیال مسلمان ہیں، ہمیں اپنے گھر سے اسلام ملا ہے الحمدللہ. ہم ایک مسلم ماحول میں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے درمیان ہے. اس کے باوجود بھی یہ ایک عظیم ہدایت ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اس دین پر قائم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ڈالے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر اس کا یقین باقی رہتا ہے. اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس دین سے، اس ہدایت سے، اس کی چاشنی سے، اس پر یقین حاصل کرنے سے محروم بھی کر دیتے ہیں. کبھی آنند فانند بھی ہوتا ہے لیکن اکثر دھیرے دھیرے کر کے ہوتا ہے. لمحہ لمحہ کر کے وہ جو نکل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. وہ سچائی کو سن ہی نہیں سکتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے وہ سنے گا ہی نہیں. اس کا دل اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوگا. اس کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہوگا لیکن اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہوگا. بے چینی محسوس کرے گا جب اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں. یعنی وہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے اسلام کا نام لیا جائے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم بآسانی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. روزانہ جو ٹیلی ویژن پر جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اس ملک ہی کی میں بات کر رہا ہوں، 50 لوگ کچھ نہ کچھ اسلام سے متعلق کہتے رہتے ہیں. کیا اللہ نے انہیں عقل نہیں دی، دیکھنے کی قوت، سوچنے کی قوت نہیں دی؟ لیکن اس دین کی جب بات آتی ہے تو پھر ان میں یکسوئی نہیں رہتی. جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو اس عقل کا استعمال اس کے لیے نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھو قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنی بار کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو اس کے دین سے، اس کی عبادت سے محروم کرتے ہیں تو اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل میں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کا ذکر کیا تو ان کے مقابل منافقین اور کفار کے ذکر کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے کہا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ المطففین دیکھیے، مال کی محبت یا مال کی وہ محبت جو اسے اللہ کے دین پر غالب کر دے، اور مال کے حاصل کرنے میں وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بیٹھے، یہ ایک مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کافر سے اس کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے ہے ہی دنیا اور کوئی چیز نہیں۔ مسلمان سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتائی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے جو کرتوت ہے، ان کی جو خیالات، ان کا جو سوچنا ہے مال کو لے کر، دنیا کو لے کر، اس معاملے میں اتنی بے چینی ہے ان کے دل میں کہ دنیا کسی طور پر مل جائے، بھلے ہی توحید، الوہیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا سودا کرنا کیوں نہ پڑے، اللہ کی عبادت کا سودا کرنا کیوں نہ پڑے، ہمیشہ کی جنت کے مقابلے میں اس دنیا ہی کو ترجیح دینا کیوں نہ پڑے۔ تو اللہ نے کہا کہ دل ان کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر بات سمجھنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ قوت سلب ہو جاتی ہے، وہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، آخرت کا نام لیا جائے، وہ سن کر کے متاثر ہونا تو بہت دور کی بات، ایسے الفاظ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں، پسند ہی نہیں کہ ایسے الفاظ بیان کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الانعام میں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، بات اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والے کا اخلاص اور اس کی سچی محبت بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور جب بات اللہ کے رسول کی آتی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا عملی نمونہ آپ ہے، آپ کی باتیں سن کر کے بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، ان کی طبیعت میں آمادگی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں میں پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک غیبی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دل پر زائد پردے ڈال دیتے ہیں، تاکہ اس کے دل میں جو سمجھنے کی جو قوت ہے اللہ کے دین کو لے کر کے وہ متاثر ہو کر کے رہ جائے۔ بہرا بندے دیتے ہیں رب العالمین۔ جس طرح سے ایک جانور ہے، ہم کیا بول رہے ہیں وہ تو سنائی نہیں دیتا اس کو، لیکن آواز تو آ رہی ہے۔ ہم آواز کرتے ہیں تو ایک جانور مڑ کر کے دیکھے گا ہماری طرف۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ہماری باتیں سمجھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن آواز تو سنائی دیتی ہے اس کو، مڑ کر کے دیکھے گا ہماری طرف۔ بالکل وہ انسان بھی اللہ کی باتیں اسے سنائی دیتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہم سے مطالبہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کہا کیا جا رہا ہے، بات کون سی ہے، وہ سمجھنے کی قوت نہیں ہوتی، وہ نہیں سنائی دے گی۔ سبحان اللہ، وقر اللہ رب العالمین ایک بوجھ ڈال دیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ ایک گرانی جسے کہتے سن نہیں پائیں گے وہ، یہ بہت بڑا عذاب ہے رب العالمین کا۔ آسمان، زمین اور ساری چیزیں سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھے گا، جانور کی طرح سب دیکھیں گے، لیکن وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس نظریے سے دیکھیں گے ہی نہیں اللہ کی کائنات کو کہ اس کا خالق کون ہے، بنایا کیوں ہے، ہمارے سے اس کا تعلق کیا ہے، کیوں ہے، اس پہلو سے غور و فکر کی بات ہی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے متعلق کہا کہ جب اللہ کے رسول ان پر قرآن مجید پڑھ کر کے سناتے، اپنی نبوت کا اعلان جب ان کے سامنے کیا، اور متعدد معجزات کا ظہور ہوا ان کے سامنے، ان سب کے باوجود ان کی زبانی جو الفاظ ہیں وہ حامل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن انہوں نے عذرائے مذاق کہا تھا اللہ کے رسول سے، لیکن ایسا مذاق کتنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو باتیں ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان تو کچھ چیز ہائی لیں، ہمارے دل پر پردے، یعنی ایک آدمی جیسے کہتا ہے کہ تم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہو اس سے، میں دیکھو اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں،
اس کی باتیں سنتے رہتا ہوں، میں نے کبھی تاثر لیا ہے اس سے. ایسے فخریہ طور پر کہا کرتے تھے یہود، فخریہ طور پر ان مسلمانوں کو تانا دیتے ہوئے یا ان یہودیوں کو تانا دیتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے متاثر ہو جاتے اور اسلام میں قبول کر لیتے، ان سے کہتے اپنے علم پہ ہو رہا تھا نہ ہو، یہ تو اتنا جلدی متاثر ہو گئے محمد سے، ہم بھی تو صبح شام سن رہے، ہم بھی تو ان کے قریب قریب رہتے ہیں، ہمارا حال دیکھو، ہم نے کوئی تاثر نہیں لیا ان سے. وقالوا قلوبنا غلف، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کون سی فخر کی بات ہے، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ دراصل اس میں تو شرارت ہے، برائی ہے، اس میں مذمت ہے ان کی. کہا کہ لعنہم اللہ بکفرہم، سبحان اللہ. اس کی اصل توجہ کی گئی کہ تمہارا یہ کوئی اہم رول نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے تم کو تاثر نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ کی نزدیک تم تو لعنتی ہو، اللہ نے تمہیں دور کر دیا. ایمان لانا تمہارے نصیب کا کام نہیں. یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے حق میں اس قبیل کی آیت قرآن مجید میں بہت ہے. سورۃ محمد میں اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خلاصہ کلام یہ ہے یہ جو اللہ نے کہا نا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، عربی زبان میں طبع کے جو بنیادی دو معنی آتے ہیں، ایک تو وہ معنی ہے جو عام معنی ہے انسان کی جو مزاج ہوتی ہے، انسان کا جو روح ہوتا ہے، انسان کا جو چال چلن ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں طبیعت کیسی ہے، جسے انسان کی صحت مراد ہوتی ہے. کبھی انسان کی طبیعت کے ہم کہہ کر یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کی کھانے کا انداز، اس کے پہننے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، اس کے رہن سہن کا انداز، ہم کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ہے، ان کی طبیعت میں سختی ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ہے، ان کی طبیعت میں گرمی ہے، ان کی طبیعت میں یہ ہے. ایک انسان اس میں ڈھلا ہوا ہے، اس کو ہم طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں. طبیعت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو منتہا کو پہنچ جائے، اس کی انتہا کو پہنچ جائے، جو چیز اس کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی شے نہیں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. یعنی انسان کی مزاج کا وہ حصہ جو مکمل طور پر غالب آ کر کے رہ جائے. ایک انسان اللہ کی بات کو سننا نہیں چاہتا، ایک انسان اللہ کی بات پر، اللہ کے دین سے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سوچنا اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ محروم انسان ہے. اس کی گفتگو بتاتی ہے کتنا محروم انسان ہے، اس کے رہن سہن بتاتی ہے کتنا محروم انسان ہے. بات صرف مسجد کے باہر جو لوگ ہیں وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے مخاطب نہیں ہے، بلکہ ہم خود سب سے پہلے مخاطب ہیں. یہ دھیرے 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 کر کے دل پر زنگ لگتا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا، ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی کتاب الجمعہ میں، ابو الجعد الزبری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. جو مسلمان 3 جمعہ مسلسل حاضری دینے سے اسے چوک ہو جاتی ہے، 3 جمعہ ترک کر دیتا ہے، 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اور اس بنیاد پر چھوڑتا ہے کہ بس اس کو ہلکا پھلکا سمجھ کر جمعہ کی حاضری نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ دین سے متعلق لگاؤ جو ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو پیار ہونا چاہیے، جو قربانی دینے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ سب دھیرے 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 ختم ہو جاتا ہے اللہ کے دین کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مہر لگا دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ اس کے اوصاف ایسے ہیں، انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، انسان اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے دین کے مقابلے میں. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں سورۃ النحل میں الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون. قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، سر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے سامنے اللہ کی توحید پیش کی جائے، توحید الوہیت پیش کی جائے، تو ان کے لیے جو مانع چیز ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، ان کا تکبر. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں جس پر قائم ہوں اس کو چھوڑ کر کے اس بات میں قبول کر لوں، اب یہ میرے دین کا حصہ بن جائے گا، اور کہنے والا یہ ہے اس کی بھی بات مان جاؤں. یہ سبحان اللہ، یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں
بات سمجھنے میں آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی کبھی کبھار ایسے اوصاف دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق ہمیں کوئی بات کہتا ہوں تو ہماری شخصیت، ہمارا منصب، ہمارا مال، ہماری قوت، یہ چیز مانے ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے، ہم سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان اسی لیے تو کافر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے۔ اللہ کی بات کے مقابلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ الفتح میں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، وہ کون سی حمیت ہے؟ وہ کہا کہ حمیت الجاہلیہ، جب اہل اسلام مسلمان مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کفار نے روک لگائی نا ان کو۔ کفار نے کیوں روک لگائی ان کو؟ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، کوئی اساس، کوئی بنیاد، ایک ٹھوس بنیاد، کوئی وجہ جواز ہے جو مکہ کے اس دور میں بھی، اس گلی میں بھی، آج کے اس دور میں بھی سبھی عقلاء متفق ہو جائیں کہ ان کے لیے واقعہ کوئی دلیل تھی، کوئی وجہ جواز تھا ان کے لیے جو انہوں نے روکا تھا مسلمانوں کو؟ کوئی چیز نہیں سوائے ان کے وقار کے کہ ہم یہاں کے بڑے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیوں آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے وہاں پر۔ ایک مسلمان وہاں پر آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، طواف کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو روکا جا رہا ہے کس بنیاد پر؟ کوئی وجہ نہیں ہے، حمیت الجاہلیہ۔ یہ اوصاف ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرنے سے مانے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں، ایک وہ انسان وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ ایک انسان اوپر جاتا ہے، جتنی اوپر جاتا رہے گا، جہاں ہوا کا دوران ختم ہوگا اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ یہ آج کے اس دور میں سبھی محسوس کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں جس میں بیٹھا ہو، اس کے لیے بنیادی بات بھی یہی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے تیار رہے، اس کے لیے چوکنا رہے، متنبہ رہے۔ جہاز کے اوپر نیچے جانے سے ہوا جو متاثر ہوتی ہے اس کے لیے وہ تیار رہے، بندوبست ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ تیار رہے۔ دم گھٹنے لگتا ہے، انسان کی موت آ جاتی ہے۔ ایسی گھٹن محسوس کرتا ہے ایک آدمی جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اتنی گھٹن محسوس کرتا ہے، اتنا تنگ دل ہو جاتا ہے، ذرا سی نیوز آتی ہے اس کے دل میں اللہ کے دین کو لے کر کے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی آفت ہے دیکھیے۔ اس ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے رہیں دائمی طور پر۔ کبھی یہ چیز بھی ہمیں غافل نہ کر دے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، احسان عظیم ہے۔ لیکن اس کی بقا کے لیے، اس کے دوام کے لیے، اور اسی پر موت آنے کے لیے یہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ زنگ اچانک نہیں لگتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے آج اور کل میں نظریں بدل جاتی ہیں، اللہ کے دین سے انسان سورا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنیادی وجہ بتائی کہ دلوں پر جو مہر لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتا نہیں، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یکسوئی سے اللہ کی بات کو لیتا نہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرے کسی بھی بات سے متعلق، سننے کی عادت ڈالے، لینے کی عادت ڈالے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، کہ کیا کہہ رہے، کس سے کہہ رہے، کیوں کہہ رہے، اس سے ہمارا اپنا بھلا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں، سورۃ الاعراف میں، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو قوت عطا کی ہے کسی بھی طور پر، اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی جگہ تم آئے ہو، ان کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا اور وہی گناہ تم میں ہو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تم کو بخش دیا جائے گا؟ ایسا نہیں۔ جس طرح سے ان کے گناہوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے گناہ کرتے رہے اور مہر لگا ان کے دل پر، ویسے تمہارے تعلق سے بھی ہوگا۔ كذلك نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، کہا اللہ رب العالمین نے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ ایک انسان کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ سچائی کو، حق کو، صحیح بات کو وہ سنیں، وہ کسی طور پر بھی سنیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ ظاہر بات ہے کوئی ہمیں وائس میسج تو نہیں بھیجے گا نا ہر بار، کوئی ہمیں سامنے سے بھی کہے گا، سننے کی عادت ڈالیں۔
اس میں ہمارا اپنا بھلا ہوگا، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہا سورۃ فصلت میں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر۔ یہ ایک تبصرہ ہے سبحان اللہ جو پوری تاریخ سے متعلق ہے، پوری انسانیت سے متعلق ہے، سبھی لوگوں سے متعلق ہے، کسی کو زیادہ تو کسی کو کم۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کا پیغام عربی زبان میں ہے، جو اپنی بات کو پوری طرح واضح کرنے والا پیغام، کوئی غموض نہیں اس میں۔ اتنے واضح پیغام میں پھر بھی دنیا کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ بعد میں سمجھنے کی بات آتی ہے، پہلے سن تو نہیں کیا کہا جا رہا ہے آپ سے، لیکن سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ التغابن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ فاتقوا اللہ کا اللہ رب العالمین فاتقوا اللہ ما استطعتم کہا کہ واسمعوا واطیعوا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سنوں گا نہیں آپ کی بات، مجھے سننا ہی نہیں ہے، اس سے خیر کی توقع رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ آثار ہوتے ہیں، یہ ظاہری نمونے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ قاف میں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ تین باتیں کہی گئی، متوجہ دل ہو کسی کے پاس، کان لگا کے سننے والا ہو، حاضر دماغ ہو، جسمانی طور پر قلبی طور پر ہر اعتبار سے وہ حاضر ہو اور اللہ کی باتوں کو سنے گا تو یقیناً جو ہے وہ جس طرح سے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ویسے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہم بات کو سننے، سمجھنے، لینے اور ہماری اپنی نجات کی کوشش کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔